پہلا سوال جو میں پوچھنا چاہوں گا، کیونکہ لوگ مجھے جانتے ہیں کہ میں ذرا یہ فٹنس ٹرینر کے طور پہ لوگوں کو ایکسرسائز کراتا ہوں، تو جسمانی صحت کے اوپر تو لوگ کام کر لیتے ہیں، یہ جو روحانی صحت ہے، کیونکہ ہم روح اور جسم کی کمبینیشن ہے، تو یہ روح جو ہے وہ بڑی کمزور ہوئی ہے لوگوں کی اور بڑی بیمار ہے. تو یہ روحانی صحت کو کیسے بہتر کیا جائے، اس کے اوپر اگر آپ تھوڑا سا روشنی ڈالیں. یہ بڑا مشکل سا سوال ہے اصل میں، کیونکہ یہ اس کا جو جواب ہے وہ الفاظ نہیں ہے. جیسے روح کو دکھایا نہیں جا سکتا، اس طرح سے روح کو سمجھایا بھی نہیں جا سکتا کہ یہ روح کیا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ مسجد نبی میں گئے تو کچھ صحابہ کرام روح پہ گفتگو کر رہے تھے. تو آپ نے پوچھا تو انہوں نے کہا جی ہم نہ روح پہ گفتگو کر رہے ہیں. تو وہی آئی اور ان کو پھر کہا گیا کہ روح پہ گفتگو نہیں کرنی ہے، اس کو یہ ماننا ہے کہ یہ امر ربی ہے. اب یہ اس سے آگے اس کی کوئی تفسیر ہے نہیں کہ یہ اب یہ روح کا کیا وجود ہے، کہاں سے آئی، کدھر جانا ہے. یہ اس خاک کے جو یہ جسم ہے اس کے اندر وہ پوشیدہ ہے، ساری کاریگری اس کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جیسے شکار ہوتا ہے نا وہ شہباز کے ہاتھ میں، عقاب کے ہاتھ میں، تو وہ پرواز کر رہا ہوتا ہے وہ بھی، تو جیسے وہ چھوڑ دیتا ہے تو وہ ایک لوتھڑے کی طرح نیچے گر جاتا ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ روح بھی جو ہے نا ایسے ہی ہے کہ اس نے اس جسم کو ایسے کر کے اٹھایا ہوا ہے اور وہ ایک ہلچل چل رہی ہے، اور جس دن اس نے چھوڑ دینا یہ لوتھڑا بالکل ایسے پڑا ہوگا اور کہیں گے وہ حضرت صاحب تھے، اچھے آدمی تھے، چلے گئے ہیں، روح چلی گئی ہے. تو یہ بیلنس اس کا، یعنی کہ دونوں کا بیلنس ہونا جو ہے اس کی، یہ اب جو اس کے اندر جو بات ہے نا وہ یہ ہے کہ اب اس جسم اور روح کے کھیل میں دو فیکٹر بن گئے بیسیکلی. نمبر ایک بات کہ جو جسم ہے اس کو کہا گیا کہ یہ وہ جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ ایک شعر ہے آپ کا کہ ناسوتی نے کب مجھ کو اس حال میں پہچانا، میں نعرہ مستانہ میں شوقی. تو کہتے ہیں یہ سوت ہے، یہ ناسوت ہے، یہ خاک ہے. تو یہ اس کے اپنے کچھ کرشمے ہیں، اس کی اپنی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں، اس کے اپنے، آپ تو جانتے ہیں، آپ تو ڈاکٹر جسمانیت سے ڈاکٹر روحانیت جو ہے وہ بنتے جا رہے ہیں. دیٹس ویری گڈ، یہ بہت ہی اچھا ہے جی. یہ ضرور ہونا چاہیے، ادراک ہونا چاہیے کہ ہم کیا ہیں، کدھر سے آئے ہیں، کیا سفر ہے اور کیا کرنا ہے. تو جس میں جسم اور روح دونوں کی پرورش بہت اچھی چیز ہے. تو اب یہ نفس کہہ لیں اس کو، جسم کو، یہ کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے اور روح جو ہے وہ کچھ دینا چاہ رہی ہوتی ہے. اب یہ دو کہتے ہیں کہ جسم کو بھوک لگی ہوئی ہو تو روح کہتی ہے کہ نہیں کھانا. جو کام یہ اس کے ساتھ جسم کے ساتھ جڑا ہونا وہ اس سے روح کمزور ہوتی ہے، اور جس کام کے ساتھ روح جڑی ہوئی ہو اس میں جسم کمزور ہوتا ہے. جیسے روزہ ہے، جیسے روزہ ہے. اب یہ اس میں آپ جسم کو فوری طور پہ تو تھوڑی دیر کی لاگت کر رہے ہیں، لیکن آپ اپنی روح کی نرشمنٹ کر رہے ہو اس کے اندر، اور بہت ساری چیزیں پھر آپ کے اندر کھل رہی ہوتی ہیں کہ روزہ کیا کیا کام کرتا ہے آپ کی زندگی کے اندر. اثار کرتا ہے آپ کے اندر، صبر کا پیمانہ جو ہے وہ ہائی کرتا ہے، اس سے ساری بات. تو حضرت نظام الدین اولیاء کا ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا. بیمار تھے تو کوئی حکیم طبیب، اس وقت تو حکیم ہی ہوا کرتے نا جی، ڈاکٹر کا دور نہیں تھا، حکمت کا دور تھا وہ. تو حکیم کئی آئے، علاج نہیں ہو رہا تھا. تو ایک مریض نے کہا کہ جی ایک میں بڑے اچھے حکیم کو جانتا ہوں لیکن وہ ہندو ہے، تو آپ نے کہا اسے بلا لو. تو حکیم وہ آ گیا، اس نے علاج کرنا شروع کر دیا. آپ کو ایک دو روز میں صحت میں بہتری محسوس ہو گئی، شفا کی طرف چلنے شروع ہو گئے. تو آپ نے اس کو پوچھا حکیم کو کہ تمہارے پاس اتنی شفا کہاں سے آئی ہے؟ اس نے کہا جی میں جو کام میرا نفس مجھے کہتا ہے نا کہ یہ کر، میں ہمیشہ اس کے خلاف کرتا ہوں. وہ کہتا روٹی کھا، میں کہتا ہوں نہیں روٹی کھانی. وہ کہتا ہے آرام کر، میں کہتا ہوں نہیں آرام کرنا. وہ جو مجھے کہتا جاتا ہے میں اس کے خلاف جا کے کام کرتا ہوں. تو میرے اندر جو ہے نا یہ
وہ شفا آ گئی ہے اور یہ طاقت ایک آ گئی ہے کہ میں اسے علاج کرتا ہوں. تو آپ نے اسے کہا کہ اچھا تمہارا مسلمان ہونے کو دل کرتا ہے؟ کہتا ہے نہیں. تو آپ نے کہا کر. واہ 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 سبحان اللہ. تو یہی جو کچھ تیرا دل نہیں کہہ رہا وہی تو کرنا ہے. واہ. تو وہ اس کو پھر آپ نے کھینچ کے وہ اپنے علاقے میں لے آئے. یعنی کہ وہ جو علاج کرنے آیا تھا اس کا علاج اس کا علاج کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ اصل میں جتنے اچھے خیال ہیں نا جی، اور یہ کچھ نااہل لوگوں کے ہاتھ میں آ کر تو یہ کمزور ہو گئے، تاثیر ختم ہو گئی اس کے بیچ میں سے. ہوا یہ کہ جب کہا جا رہا ہے اور کیا نہیں جا رہا تو پھر اس کے بیچ میں تاثیر کی کمی ہوگی. تو یہ تاثیر بھی ایک روحانی چیز ہی ہوتی ہے کہ یہ بھی حکمت کی طرح ہوتی ہے. آپ کی آواز کے اندر، آپ کے لہجے کے اندر، آپ کے الفاظ کے اندر وہ بات پوشیدہ کر دی جاتی ہے کہ جس میں سے آپ کی تاثیر بھی نکلنا شروع ہو جاتی ہے. اب روحانیت جب آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی کام اللہ تعالیٰ آپ کی پسند کا کر دے تو آپ کہیں گے کہ آمین، یا اللہ تیرا بڑا شکر ہے اور یہ کام میری منشا کے مطابق ہو گیا. پیسے مانگے تھے تو پیسے مل گئے تو یہ میری مرضی کا ہو گیا. اب اگر پیسے مانگے ہیں نہیں ملے تو یہ میری مرضی کا نہیں ہوا. یہ جو حالات اور واقعات کے ساتھ جو تعلق میں اللہ کے ساتھ تبدیلی آتی ہے نا، یہ روحانیت میں ہے نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی کہ اگر آپ کی منشا کے مطابق ہو رہا ہے تو بھی ٹھیک، نہیں ہو رہا تو بھی ٹھیک. تو یہ اللہ کے فیصلوں کو ہر حال میں ماننا بھی ایک مکمل روحانیت ہے. سبحان اللہ کہ اللہ کا فیصلہ تھا، یہ اس کی مرضی تھی، انا للہ و انا الیہ راجعون ہو گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کیا کہتے ہیں، امر ربی ہو گیا. ابھی امر ربی کو جو بندہ زندگی میں سمجھ نہیں سکا وہ آخرت میں کیا سمجھے گا. یہ تو آخری سانس کی کہانی ہے کہ امر ربی ہو گیا. تو امر ربی کیا ہماری زندگیوں میں اس سے پہلے کہیں نظر نہیں آیا کہ کہاں کہاں امر ربی آیا ہے؟ ہر چیز آپ کی امر ربی سے چل رہی ہے. سرکار کہہ دیں گے تم یوں سمجھ لو کہ ایک ایسے جزیرے پر ہو جس کے بیچ میں وہ ملے گا جو جزیرے پہ ہے، وہ پہننے کو ملے گا جو جزیرے پہ ہے، وہ کھانے کو ملے گا جو جزیرے پہ ہے. ٹھیک ہے نا جی، آپ اس جزیرے کے اوپر ہیں اور اس کے بیچ میں آپ کو لبرٹی دے دی گئی ہے کہ جاؤ کھاؤ پیو موج کرو. تو کتنی کی موج ہوگی؟ جو اویلیبل ہے آپ کے لیے وہی آپ نے کھانا ہے، جو آپ کی جیب میں وہ آپ نے خریدنا ہے. تو جب ہماری چیزیں ساری ہی پہلی ہی کہیں پر کیلکولیٹڈ ہوئی ہوئی ہے تو سرکار کہتے ہیں کہ تمہارے پاس تسلیم کے علاوہ رہ کیا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. موت اس کے پاس، زندگی اس کے پاس، بیماری اس کے پاس، شفا اس کے پاس، آنا جانا اس کے پاس، عزت ذلت اس کے پاس، اولاد بچے شادی جینا مرنا ہے جی سب اس کے پاس. تو ہمارے پاس کیا ہے؟ تسلیم. سبحان اللہ. اب یہ ہر حال میں اللہ کے فیصلوں کو اپنی زندگی میں تسلیم کرنا یہ روحانیت کہلاتی ہے. سبحان اللہ. اب یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کو اب کیا بتایا جائے کہ اب ہر بندہ اپنی زندگی میں اس کو محسوس کرے. یہ جیسے اب سرکار وہ ایسا فرمایا کرتے تھے کہ لفظ ہے اللہ، اب یہ لفظ تو نہیں اللہ، اللہ تو ذات ہے. کاغذ پہ لکھ دیں اللہ تو یہ اللہ تھوڑی بن جاتا ہے. تو اللہ ذات ہے. تو آپ کہتے تھے کہ صفات سے ذات کا سفر روحانیت. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ سبحان اللہ. کہ اس کی ایک صفت ہے کہ ربوبیت ہے، اس کی صفت ہے وہ رازق ہے، وہ پالتا ہے، وہ یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے. یہ ساری اللہ تعالیٰ کی صفات ہے. رحمان ہے، قہار ہے، جبار ہے، یہ ساری اس کی صفات ہے. اب یہ ساری صفات جب یہ ہے تو اس صفات میں سے آپ نے ٹریول کرنا ہے اس ذات تک. سبحان اللہ. اچھا ہمارے پاس تو بڑی ایک خوش نصیبی ہوگی، بڑی ایک کمال کی جو بات ہوگی وہ بات یہ ہوگی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہمیں جوڑ دیا. بڑی مہربانی، بڑی مہربانی. اب ہمارا جو ایمان ہے وہ سرکار کی نسبت سے ہے. تو ہمارے لیے جو ہے وہ یہ ہمارا خدا ادھر سے آتا ہے.
سرکار دو عالم صلی اللہ، یعنی کہ آپ کہتے تھے کہ ہمارے لیے اور کوئی رستہ ہے نہیں اللہ تک پہنچنے کا. اب ہمارا رستہ یہی ہے کہ ہم کسی طرح سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے تک پہنچیں. روحانیت کی انتہا یہی ہے کہ ہم ان کے قدموں تک پہنچیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ اس کی انتہائی شکل ہے. تو ہم اپنی زندگی میں جیسے جیسے یہ روحانیت کو دیکھتے جا رہے ہیں، روح کو دیکھتے جا رہے ہیں، تو ہم فیصلوں کو مانتے جا رہے ہیں. حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ کے پاس ایک خاتون آئی. اس نے کہا کہ میرے بیٹے کو طبیعت خراب، دعا فرمائے. تو آپ نے کہا کہ ہاں دعا کرتے ہیں. اس کی دعا کی تو وہ دعا بہتر ہو گئی طبیعت. اگلے دن وہ عورت آ گئی پھر، اور اس نے آ کے کہا کہ جی وہ طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے. تو چلی گئی شکریہ ادا کر کے. تو مریدین تھے، انہوں نے کہا کہ آپ نے دعا فرمائی ہے اس کے لیے تو طبیعت ٹھیک ہوگی، آپ کی اپنی طبیعت بھی تو خراب ہے، آپ نے اپنے لیے دعا کیوں نہیں مانگی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے پوچھا تھا اللہ سے، اللہ نے کہا فیصلہ کر لو یہ تمہارا جسم ہے کہ ہمارا جسم ہے. اگر یہ ہمارا جسم ہے تو ہم اس کی خود ہی ٹیک کیئر کر لیں گے، تم اس کو گھبراؤ نہیں، تمہارا علاج کر لو اس کو جاؤ. تو یہ بات بھی آپ کے شعبے سے بڑی منسلک ہے کہ صرف گولیاں ہی نہیں اثر کر رہی ہیں، پیچھے جو شفا کا جو ہے نا سسٹم اللہ کی طرف سے جو چل رہا ہے آنی وہیں سے ہی ہے. وہ چھوٹی گولی بھی اثر کر جائے گی، نہیں تو بڑی بھی نہیں کرے گی. تو یہ سارے معاملات ادھر سے جیسے جیسے ہمارے چلتے آ رہے ہیں، ہم پھر ویسے ویسے وہ روحانیت کے کھیل کے اندر پھر ہم اس کو سمجھنا شروع کرتے ہیں کہ یہ روحانیت کیا ہوتی ہے، اللہ کے فیصلے کیا ہوتے ہیں ہماری زندگی میں، اس کی شناخت کیسے کرنی ہے، اس پہ آمین کیسے کہنی ہے. تو یہ چیزیں آپ کی روح کو پھر اجالنا شروع کرتی ہیں.